تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا مہینہ آیا تو پہلی دعا یہ فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ ویسے تو برکت ہر مہینے کے اندر ضروری ہے، ہر مہینے میں انسان کو برکت کی حاجت ہے، لیکن خاص طور پر رجب اور شعبان کی برکت کے لیے جو دعا مانگی اس کا بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے تیاری شروع کرے۔ رمضان کے استقبال کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنا نظام الاوقات اس طرح بنائے کہ رمضان کی گھڑیوں سے، رمضان کے ساعات سے انسان زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ یہ مہینے جو آ رہے ہیں ان میں اپنی دوسری مصروفیات کو اس طرح ترتیب دینے کا موقع ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا موقع مل جائے۔ تو برکت اس میں مانگی گئی کہ ایک تو ان مہینوں کا صحیح استعمال ہو، یعنی ان مہینوں کے اوقات کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، رجب کو بھی اور شعبان کو بھی، اور اس کے نتیجے میں ہم جب رمضان میں پہنچے تو رمضان کے اوقات سے زیادہ ہم مستفید ہو سکیں۔ اس لیے دعا مانگی کہ اللہ ان میں برکت عطا فرما۔ جیسے میں نے عرض کیا، برکت کے معنی یہ ہے کہ نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ تو رجب کا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے اور شعبان کا بھی ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اس میں ایک رات سب برات بھی آنے والی ہے۔ تو ان تمام مہینوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق کی دعا ہے کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کے اندر کوئی مخصوص عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں جو جاہلیت کے عرب تھے، بت پرست تھے، وہ رجب کے مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، اس کو عطیرہ کہتے تھے، اور ایک جو پہلی جانور کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا اس کو بھی قربانی کر کے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، ورع کہا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کو ختم کیا، فرمایا لا فرع ولا عقیرۃ ولا رجب، یعنی رجب کے مہینے میں یہ ساری جو رسم جاہلیت کی تھی ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ البتہ اس میں رمضان کی تیاری یہ بے شک اس کا اہم حصہ ہے رجب کے کاموں کا، اور کسی خاص دن یا کسی خاص تاریخ یا کسی خاص عبادت کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ بعض روایتیں ہیں جن میں رجب کے اندر روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، مگر وہ روایتیں ضعیف ہیں، مستند نہیں۔ لہذا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا اور عام دنوں میں روزہ رکھنا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ روزہ رکھنا بڑی ثواب کی بات ہے، نفلی روزہ آپ کسی مہینے میں بھی رکھیں اجر و ثواب ہے، اور اگر اس لیے سے رکھیں کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ رجب کا روزہ دوسرے روزوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ 27 رجب کو بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ سارے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیل گیا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو وہ باقاعدہ نکل کر اگر کسی نے روزہ رکھا ہوتا تھا تو اس کو زبردستی کھلاتے تھے کہ یہ تو تمہارے اس عقیدے سے رکھ رہے ہو، ویسے رکھتے تو کوئی حرج نہیں، کسی دن میں رکھو روزہ، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے،
یہ بدعت ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ باہر نکل کر اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس عقیدے کے ساتھ تو اس کو افطار کرنے پر مجبور کرتے تھے. تو کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دن ایسا ہے کہ اس کے اندر جس وقت بھی عبادت کی جائے، دن میں کی جائے، رات میں کی جائے، روزہ رکھا جائے تو وہ جو ثواب کا سبب ہے کسی خاص تعین کے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے تاکہ رمضان کے لیے ایک تیاری ہو سکے. اسی طرح اس میں کہا جاتا ہے کہ شب معراج بھی اسی میں ہوئی 27ویں شب رجب کی. اگرچہ روایات اس میں مختلف ہیں لیکن بعض کثرت سے روایتیں اس بات کے اوپر بھی آئی ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، اگرچہ کوئی تاریخ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات کی. بعض روایتیں یہ ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، بعض میں ہے کہ وہ رجب میں ہوئی. اس طرح روایتیں مختلف ہیں، اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امت نے کسی خاص رات کا تعین کر کے اس کو منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا. اگر منانے کا اہتمام کیا ہوتا تو تاریخ محفوظ رکھی ہوتی، لیکن یہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 18 سال دنیا میں تشریف رکھے آپ نے، کسی سال آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی شب معراج میں کوئی کسی کی عبادت انجام دو یا کسی سی اس کی فضیلت ہے. بے شک وہ رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا وہ عظیم رات تھی، وہ عظیم رات تھی، اس کی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے. لیکن ہر سال اس کو منانے کا تصور جو ہے یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ